OICCI ایونٹ ہے شیل سپانسرڈ، اور اس کا پرپس اس ایونٹ کا یہ تھا کہ پاکستان کی جو انرجی کس طرح سسٹینیبل طریقہ کار سے ہم اس کو میٹ کر سکتے ہیں. اس میں ویریس آپ نے سنا ہوگا، ویریس سجیشنز ہیں، ریکمنڈیشنز ہیں. رپورٹ ریلیز ہوئی ہے OICCI کی آن انرجی کہ وہ آپ لوگ بڑے بڑے جو اس میں کی آئٹمس کچھ یہ ہیں کہ اس میں سرٹن پرپوزلز ہیں اراؤنڈ LNG پرائسنگ وچ کین ہیلپ امپورٹس. اس میں ایکسپلوریشن انکریج کرنے کے پرپوزل، اور اس میں جو آپ کا ڈاؤن اسٹریم سیکٹر ہے اس کو کس طرح موسٹ افیکٹولی ڈی ریگولیٹ کرتے ہیں اس کے پرپوزلس. So it's a very helpful day so far, and thank you so much for covering it and being here. پورے پاکستان کو LPG کی سیفٹی کے حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہوں گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے چند دنوں میں ہمارے پاس LPG کی کنزمپشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. LPG جو ہے وہ ایک ہائیلی فلیمیبل پروڈکٹ ہے، اور وہ چونکہ پورٹیبل سلنڈرز کے ذریعے تمام گھروں کے اندر موجود ہوتا ہے، بیشتر گھروں کے اندر موجود ہوتا ہے، تو بہت ضروری ہے کہ آپ اور ہمارے وہ گھریلو صارفین جب کہ LPG کے سلنڈر خریدیں وہ معیاری ہوں، غیر معیاری سلنڈر نہ خریدیں، کیونکہ ان کے پھٹنے کا اور ان میں آگ لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے. جو ان کے اندر فٹنگز ہوں وہ معیاری ہوں. اگر کوئی غیر معیاری سلنڈر وہ لے کر آئیں گے، اس کو کچن کے اندر رکھیں گے تو اس سے حادثے کا اندیشہ ہے. اس کو کھلی جگہ میں رکھیں. خواتین سے کہیں کہ وہ کاٹن کے کپڑوں کے ساتھ کچن میں جائیں، وہ سنتھیٹک نائلون اور اس طرح کے جو آرٹیفیشل فائبرز کے کپڑے ہیں ان کپڑوں کے ساتھ چولہوں کے قریب نہ جائیں. میرا نام ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ہے، اور میں یہاں اس سمپوزیم میں SOS انرجی پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. آئی تھنک یہ بڑا ایونٹ جو ہے بہت ہی زبردست ایونٹ ہے، جس میں اس انتہائی پرٹیننٹ ٹاپک پر پاکستان کے کی اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کیا گیا ہے آرگنائزرز کی طرف سے. اور جس کاوش کے لیے آرگنائزر جو ہیں ان کی بہت زیادہ ہمیں اپریسیشن کرنا چاہیے. آج کے جو کی نوٹ سپیکرز تھے گورنمنٹ کی طرف سے اور پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ انرجی سیکٹر کی اور انرجی سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے یہ جو ہمارے چیلنجز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا، بلکہ ان چیلنجز کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے اور ان چیلنجز کے ساتھ جو اپرچونٹیز ہیں ان کو بھی انہوں نے فلیگ کیا. تو اوور آل بڑے پازیٹیو نوٹ پہ یہ سمپوزیم جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کا جو سب سے پہلا ٹیک اوے ہے وہ تو یہ ہے کہ اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں ہم سب اسٹیک ہولڈرس ہیں. وہ لوگ جن کا انرجی سیکٹر کی اکانومی سے تعلق ہے، یا ایون جو صارفین ہیں، اگر ان میں بھی یہ اویئرنیس آ جائے کہ ہم نے اپنے ماحول کو کس طرح سسٹینیبل بنانا ہے، کس طرح اپنے گھروں کو، اپنے دفاتر اور پریمیسز کو انرجی ایفیشینٹ بنانا ہے، اور کس طرح ہم نے آلٹرنیٹ انرجی کو ہارنس کرنا ہے، تو آئی تھنک اس سے نہ صرف یہ کہ ہمارے اپنی بجٹنگ میں فائدہ ہوگا، بلکہ نیشنل لیول پہ بھی ہم سب لوگوں کی جو کاوش ہے یہ بڑے سگنیفیکنٹلی کنٹریبیوٹ کرے گی. تو ایک دفعہ پھر میں مبارکباد دینا چاہوں گا آرگنائزرز کو، اور آپ کے چینل کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ اس ایونٹ کو کور کر رہے ہیں. اس کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے، انٹیگریٹ پلاننگ کی ضرورت ہے. ہم نے پاکستان میں جو ہماری انرجی کانفرنس ہم نے شیل کے ساتھ مل کے کی تھی، اس میں بیسکلی اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس جو فارن انویسٹرز ہیں پاکستان میں، ان کی ایک آرگنائزیشن ہے. اس میں کوئی 33 آئل اینڈ گیس پاور سیکٹر کی کمپنیز ہیں. ان کی طرف سے ہم نے ایک بہت کمپریہنسو رپورٹ بنائی ہے کہ مختلف سیگمنٹ جو ہیں انرجی سیکٹر میں، اپ اسٹریم، ڈاؤن اسٹریم انرجی، پاور جنریشن، کول، اس کے اوپر ہم نے ایک رپورٹ اور بنائی ہے کہ حالات اس وقت کیا ہیں اور ریکمنڈیشن، کیونکہ یہ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت کے انرجی. ہم نے اقدامات یہ سوچے ہیں کہ انٹیگریٹڈ پلاننگ کی ضرورت ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ پالیسی بڑی کلیئر ہو. دیکھیں ہر سیکٹر کے مختلف مسائل ہیں. جو انرجی پاور سیکٹر ہے اس کی مسائل ذرا ڈفرینٹ ہیں، اس لیے کہ وہاں ورک کیپیسٹی ہے، اور ضرورت یہ ہے کہ اور کاسٹ بہت زیادہ ہے. تو کاسٹ کو کم کرنے کے لیے آپ کو جو لیس ایکسپینسو انگریڈینٹس ہیں، صرف جیسے کول، تھرکول
को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और भी हमने ऐसे उसमें एनर्जी में जो सबसे बड़ा मसला हमें जो नज़र आ रहा है वो ये है इस वक्त जो इमिजिएटली सॉल्व हो सकता है वो ये कि ये जो रीजनल कंपनीज हैं जिनको डिस्कोस कहते हैं आप, वो वहाँ वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। तो कराची इलेक्ट्रिक ने अपने जो है वेस्टेज जो है वो चोरी जो थी वो कोई 40% से घटा के या 30 प्लस से घटा के कोई 12-13 पे ले आए। तो ये यहाँ पे भी अब जो चोरी हो रही है इसका तरीका सिर्फ ये है कि प्राइवेटाइजेशन किया जाए। सर ये जो बिजली मतलब जैसे हम पीछे बिल अदा करते हैं 30 रुपए यूनिट, तो आगे हमें 60 रुपए यूनिट लग के आती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत लगती है, कम होना चाहिए। सब कैसे सर्वाइव करेगा बिजनेस, कैसे सर्वाइव करेगा एंड इंडिविजुअल कैसे सर्वाइव करेगा, बिल्कुल कम होना चाहिए। इसी को हमने इसी तरफ हमने इशारा किया है। क्योंकि ये डे बाय डे इसका ये होता है कि अगर हमने पिछला बिल 1000 रुपये अदा किया तो अगला हमारा यूनिट डबल होकर आएगा। हाँ, तो ये गलत है। इसको हमने इसी देखिए वो तो वो एक आपने बात कही ना ये तो बहुत बड़ा सोल्यूशन हमें देखना है। इंडिविजुअल के अलावा बिजनेस भी एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है ना। आप देखें तो हम सारी कोशिश ये कर रहे हैं कि ये उस तरफ बिजली की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कम। I'm Rabia Ahmed, CEO Nutshell Group. So आज हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया पाकिस्तान एनर्जी सिम्पोजियम। बेसिकली इसको इनिशिएट और होस्ट करने वाले थे OICCI, ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और शेल पाकिस्तान और नटशेल ग्रुप, इनकी कोलैबोरेशन से ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ। और इसका जो बेसिक मकसद था वो ये था कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा क्रिटिकल इशू है एनर्जी का, और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिकल होता जा रहा है जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। सो द ऑब्जेक्टिव वाज टुगेदर ऑल द स्टेक होल्डर्स अंडर वन रूफ, जिसमें गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट सेक्टर है, डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, और एक हेल्दी डायलॉग इनिशिएट किया जाए कि हमारे लिए जहाँ हम आज खड़े हैं यहाँ पे हमारा वे फॉरवर्ड क्या है। तो जो इस इवेंट की जो स्ट्रेंथ थी वो ये थी कि तमाम सेक्टर्स से जो रेलेवेंट सेक्टर्स हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया वो सब यहाँ पे मौजूद थे, और इसको आगे चलाने की ज़रूरत है ताकि हम एक्शनेबल सॉल्यूशंस की तरफ जा सकें। एक हेल्दी डायलॉग इनिशिएट किया है, इसको आगे चलाएं और ऐसे सॉल्यूशंस निकालें जो हमारे मुल्क, हमारे एनवायरनमेंट और हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट करें।